فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے برسلز میں میڈیا سے بات کی ہے اور وہاں پہ انہوں نے چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑا ایک اہم اور اسٹریٹجک چیلنج ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تجربہ بھی ہے کہ ہم نے یہ توازن پہلے رکھا ہے۔ آج کی دنیا میں، آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں آپ اس کو کتنا بڑا چیلنج سمجھتے ہیں؟ اگر دو بڑی طاقتیں ہیں اور ان کی مختلف انٹرسٹ ہیں تو ہماری ڈپلومیسی کی یہی کامیابی ہے کہ ہم نے دونوں طرف چین کے ساتھ بھی ہماری جو آئرن کلیڈ دوستی ہے اس کو مکمل رکھا ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہم تعلقات اچھے بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم دونوں حاصل کر سکیں گے۔ جیسے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے، یہ امریکہ اور چین کے جو تعلقات پہلے بنے تھے وہ پاکستان کے تحت بنے تھے۔ ہم نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا تھا ان کی پہلی کانٹیکٹس بنانے میں، اور یہ ڈیکیڈز کے تحت پاکستانی تعلقات دونوں سپر پاورز، دونوں بڑی طاقتوں سے اچھے رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہمارے تعلقات دونوں طرف سے اچھے رہیں اور سسٹین رہیں۔ منیر صاحب، جو ایک ابھی آپ نے دیکھا کہ بلومبرگ کی ایک رپورٹ بھی آئی جس میں یہ کہا گیا کہ، اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آئی، پھر فائنینشل ٹائمز نے جو ہے وہ انہوں نے بھی ایک لکھا مضمون اس پہ، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو کردار ہے وہ خطے میں ثالثی کے لیے بھی بڑا اہم ہے، صرف پاکستان امریکہ تعلقات میں نہیں بلکہ ثالثی کے لیے، جس کا ابھی آپ حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان ماضی میں یہ کر چکا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مئی کی جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک نئی ریکگنیشن ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی جو پوزیشننگ ہے، پاکستان کا جو سٹیٹس ہے، پاکستان کا جو سفارتی اہمیت ہے، اس حوالے سے؟ جی ضرور، دنیا کو یہی نظر آ گیا ہے کہ پاکستان ایک بہت یعنی کہ اہم اس خطے میں ایک اہم پاور ہے، اور ہم ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ہم کس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ ہندوستان جو دھمکیاں ہمیں دے رہا تھا وہ ہم دھمکی نہیں مانتے ہیں، اور ہم ایک امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں اس خطے میں، جس میں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ تو ساؤتھ ایشیا میں ہم اسٹیبلٹی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے تعلقات، ہم چاہتے ہیں ہندوستان سے ہمارے تعلقات اسٹیبل اور نارملائز ہو جائیں، اور جو کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کریں۔ باقی افغانستان میں کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہمارا بہت اہم رول ہے، اور وہ امریکہ مانتا ہے۔ اور کچھ ہم نے یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگیں ہوئی ہیں اس میں بھی ایک امپورٹنٹ رول ہم نے ادا کیا ہے۔ جی، میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ ایک جو بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے مڈل ایسٹ کی طرف جانے سے پہلے، وہ ولادیمیر پوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہونے والی الاسکا کی ملاقات ہے۔ کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ ظاہر ہے جو صدر ٹرمپ چاہ رہے تھے یوکرین کی جنگ کا خاتمہ، وہ تو اس ملاقات میں نتیجہ نہیں سامنے آیا، لیکن بہرحال دونوں کا ملنا، اور جو ظاہر باڈی لینگویج سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کارڈیل ملاقات تھی اور دوبارہ ملنے کی بات کی گئی دونوں جانب سے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی ضرور، میرے نظر میں جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی اس ملاقات کے دور میں سیز فائر مانا جائے گا، اور اس سے میری اختلاف، میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ روس کی طرف سے، یوکرین کی طرف سے ان کی پوزیشنز بہت مختلف ہیں، اور اب تک ہم ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس مسئلے کا حل کہاں نکل سکتا ہے۔ یہ پوزیشن جو ہم اس کو ریکنسائل کرنا ہوگا۔ تو اس میٹنگ کے بعد میں بھی ٹرمپ صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اہم سسٹین پولیٹیکل سلوشن ہو جائے، اور وہ سیز فائر سے زیادہ اہم ہے کہ سلوشن ہو، تو اس کی طرف جا رہے ہیں۔
اب تک میرے خیال میں یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے کافی نیگوسیشنز کی جی ضرورت ہوگی. ایک لاسٹ جو سوال ہے آپ سے منیر صاحب، وہ گریٹر اسرائیل کے لیے تاریخی اور روحانی مشن پر نتن یاہو صاحب نے جو ہے وہ کہا، اور ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی شام کے اندر، غزہ کے اندر، جہاں پہ بھی، اردن، باقی جگہوں پہ جو بھی وہ انٹرفیئرنس کرتے رہے ہیں، اس میں سب کو پتہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے لیے ہی وہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہی ول بی، اب اس بیان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے ساری جگہوں سے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کا پولیٹیکل سروائیول ممکن ہوگا اس طرح کے بیانات دینے سے؟ نتن یاہو کا پولیٹیکل سروائیول ہے کہ جنگ جاری رہے. جنگ کا نتیجہ، خیر ان کے جو رائٹ ونگ اور ایکسٹریمسٹ منسٹرز ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو نکالا جائے اور اسرائیل کا قبضہ پورے ویسٹ بینک اور غزہ میں ہو. میرے خیال میں وہ ابھی اس وقت تو ناممکن ہے. وہ کوشش وہ جاری ہے، ان کا کیمپین ضرور جاری ہے. تو نیتن یاہو کا پرپس یہی ہے کہ جنگ جاری رہے، کیونکہ جس وقت جنگ بند ہوگی تو ان کے خلاف بہت سارے اندرونی ان کے جو مسئلے ہیں، لیگل کیسز ہیں، اور جو ان کا پولیٹیکل کولیشن ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ جنگ جاری رہے، اور رکھے اسی بیٹھے. وجہ سے جنگ اس نے جاری رکھی.